قال رجلانی، وہ دو شخص، کتنے؟ وہ جنہوں نے وعدہ پورا کیا، قوم کو نہیں بتایا، انہوں نے قال رجلانی من الذین، ان میں سے دو آدمی، یخافون، جو صرف اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ پھر پوچھتا ہوں آپ سے، ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا۔ یہی تو موحد کی شان ہے، اللہ کے سوا کسی سے ڈرے تو مشرک ہے۔ تو خیر، یخافون انعم اللہ علیہما، انہوں نے کہا اوے ہاں وہ جو ڈرتے صرف اللہ سے تھے، انعم اللہ علیہما، ان پر اللہ نے یہ سوچ انعام کر رکھی تھی۔ انہوں نے کیا کہا؟ ادخلوا علیہم الباب، انہوں نے کہا ہے قوم ڈرو ورو نہیں، بے دھڑک ہو کے داخل ہو جاؤ، بے دھڑک ہو کے داخل۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم داخل ہو جاؤ گے دروازوں سے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اللہ تمہیں غلبہ دے گا، کیونکہ كتب اللہ علیکم، اللہ نے لکھ دیا ہے، اور اللہ کے نبی موسیٰ اعلان کر رہے ہیں، تمہیں کیا ڈر ہے؟ نکلو۔ وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر، فَتَوَكَّلُوا، بھروسہ اللہ پر کرو، بولو بولو بھروسہ، ہاں، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ قالوا یا موسیٰ، وہ کہنے لگے اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، ہم کبھی بھی وہاں داخل ایڈی ڈری پئی سی قوم، انہوں نے کیا بھویں ایمان ہے، بھویں توکل ہے، بھویں اللہ دا حکم ہے، پر اسی داخل ما داموا فیہا، جب تک وہ وہاں ہیں، جب تک وہ جبارین وہاں۔ تو آگے ایک جملہ کہا، فَاذْهَبْ، جا نکل، انتا تو، وَرَبُّكَ، اور تیرا رب، فَقَاتِلَا، کہ تسی لڑ لو۔ اے نبی نو جواب ہو رہے ہے کہ موسیٰ تو جا تے تیرا رب جا، تو بھی لڑ انہاں نال تے تیرا رب بھی، تیرا جو رب تیرے نال ہے ہر جگہ تینوں غلبہ دیندہ ہے، وہ آپ لڑ لوے، جدو لڑ کے علاقہ خالی ہو جائے گا، انا ہا ہنا قائدون، اسی تے اتھے جم کے بیٹھے ہیں، اسی اگے جانا، تو لڑ تے تیرا رب لڑے۔ اب اس میں نبی کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ لڑنے کا موقع آیا تو کہا تو لڑ تیرا، اور ادھر بھی ذرا ایک تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے، یہ نبی کے صحابہ ہیں، اور حضور نے پوچھا کہ وہ آ رہے ہیں کافر بدر سے پہلے، کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت مقداد بن اسود پڑھی رضی اللہ، ہائے 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 ہائے، وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم کوئی قوم موسیٰ نہیں ہیں، تو کوئی سبحان اللہ تو کیا چھڑو، ہم قوم موسیٰ، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، کہ تم جاؤ اور تمہارا رب لڑے، اللہ لڑے، نہیں، ہم آپ کے ساتھ جب تک دم میں دم ہے، سانس میں سانس ہے، لڑتے رہیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کاش یہ کلام اللہ میری زبان پہ جاری کر دیتا۔ اور پھر انصار میں سے سعد بن معاذ بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ ہمیں دریاؤں میں کودنے کا حکم دیں گے، ہم چھلانگیں لگا دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ باتیں سن کر انصار مہاجرین کی سرکار کے چہرے پر چمک اٹھی، آپ کا چہرہ مبارک چمک اٹھا، خوش ہو گئے آپ، یہ ہیں محمد کے صحابہ جو پیچھے، اور یہ بنی اسرائیل والے۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا جی۔ اب اگلا سنیں آیت نمبر 24، قال ربی، پھر کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انی لا املکو، اللہ میں مالک نہیں ہوں، الا نفسی، صرف اپنے نفس کا مالک ہوں، صرف اپنے، وہ اخی، اور یہ جو میرا بھائی ہے نا ہارون، اس پر بھی میرا بس چلتا ہے، اس پر بھی میرا بس ہے، فَفْرُقْ بَيْنَنَا، اب ہمیں نا بیننا، ہمارے درمیان، و بین القوم الفاسقین، اور اس نافرمان قوم کے درمیان فرق کر دے، جدا کر دے، میں ان کے ساتھ رہنے کو تیار ہے۔ قال، پھر اللہ نے فرمایا، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ، اے میرے محبوب، حرام کر دیا ہے میں نے، علیہم، ان پر، 40 سنتاً، 40 سال تک،
کہ یہ اس بستی میں داخل ہو سکتے نہیں. وہ جو مقدس بستی ہے، پاک بستی ہے، اس میں بولیے 40 سال تک اب ان پر حرام ہو گیا ہے. اور آگے سنیے، یتیہون فی الارض، یہ سرگرداں حیران پریشان پھرتے رہیں گے، اب یہ واپس بھی نہیں جائیں گے. اور بولیے آگے بھی نہیں جائیں. وادی تیہ یتیہا، یتیہ، یہ تینوں لفظ جائز ہیں. اس میں وہ جو 36 میل لمبی تھی اور 24 میل چوڑی تھی، اور دریا سے تقریباً 5000 فٹ بلندی پر تھی. اس جگہ میں ایسا قید کیا اللہ نے کہ سارا دن سفر کرتے تھے کہ واپس جائیں، شام نو اوتھے پہنچے ہوندے سی. شام کو کہاں ہوتے تھے؟ وہیں جتھوں دی کھوتی اوتھے آن کھلوتی. سارا دن سفر کیا، شام کو پھر وہیں. 40 سال گزر گئے. اب بددعا تو کر بیٹھے، مگر جب اللہ نے کہا نا کہ حرام ہے، میں انہوں نے اگے بھی نہیں جان دیا گا تو پیچھے بھی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا دل کڑا کہ یار میں نے کیا بددعا کر دی، میری تو قوم پھنس گئی. تو رب نے فرمایا فلا تأسا، اب آپ نے غم نہیں کرنا، علی القوم الفاسقین، اس نافرمان قوم پر غم کرنے کی ضرورت ہے، اب یہ سزا ان کو دے کے چھوڑوں گا. تو رہے تو حضرت موسیٰ بھی اور حضرت ہارون بھی، اس 40 سال میں وہ سارے مر گئے. بولیے وہ سارے جو بزدل تھے. اب ان کی قوم جوان ہوئی، آگے نئی نسل ہے. جب یہ جوان ہوئی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی پردہ فرما گیا، وفات ہو گئی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی. وہ دو شخص جو اللہ سے ڈر کر سچ بولا تھا نبی سے، اللہ نے دونوں کو نبی بنا دیا. پھر حضرت یوشع بن نون، ان کی قیادت میں اس قوم نے جہاد کیا. جہاد پھر بھی کرنا پڑا. بولیے جہاد پھر بھی. تم انڈیا کے سامنے جو مرضی کر لو، میرے نبی نے غزوۃ الہند کی بشارت دی ہے، ایک نہ ایک دن ان ہندوؤں کی دھلائی کرنی پڑے گی. بولو ان کی دھلائی. پتہ ہے آپ کو غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ بولو غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ جزاک اللہ، بہت مہربانی آپ کی. سریہ اس کو کہتے ہیں جس کو حضور بھیجے اور خود نہ جائیں. غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں سرکار شامل ہوں. فرمایا میری قوم جب تم تکڑی ہو کے انڈیا والوں سے جہاد کرو گے، میں نبی بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. تو کرنی تو پڑے گی. آج کر لو تمہاری مہربانی، نہیں تو 40 سال بعد بہرحال کرنی پڑے گی. ہم نے نہ کی تو ہماری نسلیں کریں گی. جیسے بنی اسرائیل نے نہیں کی مگر ان کی نسلوں نے جہاد کیا. اور مزے کی بات ہے کہ جمعے والے دن جہاد ہو رہا تھا، ادھر سورج غروب ہونے لگا، تو صبح ہفتہ آنا تھا، ہفتے کے دن یہودی جہاد نہیں کرنا تھا، ان کی چھٹی کا دن تھا. تو پھر حضرت یوشع نے خطاب کیا عین جنگ کے دوران، اے سورج تو بھی اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، میں بھی رب کی اطاعت کر رہا ہوں، تو رک ٹھہر جا، اپنی روشنی قائم رکھ، تھوڑی سی فتح باقی ہے وہ بھی حاصل کر لینے دے. تو سورج نے کہا ہے اللہ کے نبی میں تیری اطاعت کروں گا. تو سورج رکا نہیں بلکہ تھوڑا سا واپس آ گیا. بولیے تھوڑا سا اور روشنی کر دی. جب تک قوم جبارین ختم نہیں ہوئی اور وہ ارض مقدسہ فتح نہیں ہوئی، اس وقت تک سورج غروب نہیں ہوا. تو یہ تھا آج کا درس. کل کے درس میں اللہ پھر حضرت آدم کے 2 بھائیوں کا قصہ سنا رہا ہے. حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا، قابیل اور وہ دونوں آپس میں بھائی تھے. بولیے آپس میں. ان سکے بھائیوں کا کیا قصہ ہوا؟ حضرت یوشع بن نون نے جب جہاد کر لیا، علاقہ فتح ہو گیا، تو مال غنیمت اکٹھا ہوا. اس وقت مال غنیمت پر آسمان سے آگ آتی تھی، جلا کے راکھ کر دیتی تھی. یہ پیارے آقا ہمارے نبی آخر الزمان کی برکت ہے، ہمارے لیے مال غنیمت بھی حلال ہو گیا ہے. مال غنیمت کافراں دی بڈھی بھی لب جائے تو وہ بھی حلال ہے. ہن میرا خیال ہے بابے بھی تیار ہو جان گے انشاءاللہ. ہاں سچی بات ہے، ان کی عورتیں ہماری لوڈیاں بنیں گی اور وہ بھی ہم پر حلال ہیں. تو حضرت یوشع نے وہ مال غنیمت پہ آگ ہی نہ آئی، کیونکہ مال غنیمت کے قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ آگ آئے جلا کے راکھ کرے. تو حضرت یوشع نے فرمایا کہ لگتا ہے مال غنیمت میں کسی نے خیانت کی ہے. کہا جی کیسے پتہ چلے گا کس نے کی ہے؟ فرمایا تمہارے 12 سردار ہیں نا، آ کے مجھ سے سلام لو.
نہیں سمجھے نہیں سمجھے ہو کسی دے ہاتھ میں ہاتھ آئیے تو پتہ لگ جاتا ہے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے سبحان اللہ ہاتھ دیو کسی دے ہاتھ میں جنہ کوئی پیر نہیں ہوتا شیطان پیر ہے فرمایا دو ہاتھ اب سلام لیتے جا رہے ہیں جس نے خیانت کی تھی اس کا ہاتھ حضرت یوشع کے ہاتھ سے چمٹ گیا فرمایا تم نے خیانت کی ہے نکالو جو چوری کی ہے تو وہ گائے کا ایک سر تھا جو سونے کا بنا ہوا تھا اس میں ہیرے تھے جواہر تھے اور یاقوت تھے بڑے لال جڑے ہوئے تھے وہ اس نے نکالا اس کو بھی مال غنیمت میں ڈالا آگ آئی اور سب کو کھا گئی جلا کے راکھ کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی جہاد کے ذریعے سے غلبہ عطا فرمایا ہے ہمارے بارے میں آقا نے فرمایا الجنت تحت من ظلال السیوف کہ میری امت کی جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے اور یہ سانو ڈرا ڈرا ماری جاندے نے تسی خبر سنو بعد نہیں ہوندے ہو وہ ڈرانو بعد نہیں ہوندے اگر تسی قرآن سنو نا تو چلتے پھر دے انشاءاللہ ایٹم بم ہو جاؤ گے کافراں واسطے ماں پیو واسطے نہیں وڈے بھراواں واسطے ہاں میں ہاتھ جوڑاں گا اما اگے فرش بن جاؤ پیو دے اگے کی ہے وحفظ لہما جناح الذل اپنے پر بھی نہیں چکنے ہائے 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 بولو پر بھی ہاں اف بھی نہیں بننا ہے کافراں واسطے بمب بولو کندے واسطے اور ساڈا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وڈی طاقت ہی کوئی نہیں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر بداوانا ان الحمدللہ یہ جناب